زرتاج، کیا اپوزیشن کے ساتھ آپ چل پائیں گے یا ان ہاؤس والی جو باتیں بہت تند و تیزی کے ساتھ شروع ہوئی ہیں اس کے اندر کوئی صداقت، کوئی جان ہے؟ تھینک یو ملک صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان ہاؤس سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ یہ اصل میں کہانی یہاں سے شروع ہوئی کہ جب ان کو فیل ہوا کہ دنیا میں ایک ایز ورلڈ لیڈر، ایز مسلم لیڈر پرائم منسٹر عمران خان ابھرے، انہوں نے کشمیر کا مقدمہ جیسے لڑا اور کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلائز ہوا، دنیا نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ وہاں پہ اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، وہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے، ایتنک کلینزنگ ہو رہی ہے، تو کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ پھر جب ان کو یہ پتہ چلا کہ 31,000 ارب جو انہوں نے قرضہ لیا تھا پچھلی حکومتوں نے، اس میں سے 10 ارب ڈالر پہلی دفعہ ہماری حکومت نے واپس کیا، اچھی خوشخبریاں ملنا شروع ہو گئی تھی، جس کے اندر اکانومی بیٹر ہو رہی تھی، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم 28 پوائنٹ کے ساتھ اچھے جا رہے تھے، ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہی تھی، امپورٹ ہماری کم ہو رہی تھی۔ یہ بات ان سے ہضم نہیں ہے، تو پھر ان سب ناکام لوگوں نے ابو بچاؤ کرپشن بچاؤ اور پاکستان کی حکومت کے خلاف ایک کنٹینر کے اوپر دھرنا دیا۔ اس ناکامی کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ جو ہے ان ہاؤس تبدیلی لے کر آتے ہیں۔ اب ان ہاؤس تبدیلی والے کون ہیں؟ ایک تو ان ہاؤس تبدیلی والے پہلے لوگ تو 2% کی پاپولیرٹی والے فضل الرحمان صاحب ہیں، جن کا پرابلی اپنا ہی بیٹا صرف اسد اللہ 1 ووٹ رکھتا ہے، MNA ہیں۔ اور جو ان کے الائز ہیں جن کے آج کل یہ لیڈر بھی بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ناکام لیگ جو ہے وہ تو اس وقت لندن یاترا کر رہی ہے، وہ تو لندن میں سیرے کر رہے ہیں، علاج کے بہانے گئے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ جو لیڈر ہیں ان کے، یہ وہاں سے بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں، تو وہاں سے اب اس کو لیڈ کرنا ہے فضل الرحمان نے، دوسروں کو کہہ کے گئے کہ جو ہم مہنگائی اور جو ان ہاؤس کی تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں، زیادہ اپوزیشن پارٹیز کا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک دو گروپ ایسے موجود ہیں جو وقت آئے پہ عمران کو بالکل چھوڑ کے تو اپنی نگاہیں پھیر سکتے ہیں۔ کیا پی ٹی آئی مائنس عمران خان پی ٹی آئی رہ سکتی ہے؟ میرے لیے تو یہ سوال ہے۔ اچھا، پہلے ملک صاحب ان کے اوپر بات کر لینا۔ تو جنہوں نے سڑکوں پہ لوگوں کو نکالنا تھا، انکلوڈنگ احسن اقبال صاحب، یہ سارے لندن یاترا پہ چلے گئے۔ اب کراؤڈ کو اکٹھا کرنا تھا، وہ ان کا فلاپ شو چلا گیا۔ اچھا، پہلے بھی یہ لوگ سڑک پہ اس لیے آئے تھے یہ ناکام دھرنے کی خاطر کہ ان کو سینٹ کا چیئرمین تبدیل کرتے ہوئے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ ان کے اپنے سینیٹرز نے جا کے سینٹ چیئرمین کو جا کے سنجرانی صاحب کو ووٹ دے دیا تھا، اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم نے کمیٹیز بنا دی اور ہم اپنے سینیٹرز کو دیکھیں گے کہ کس نے ہارس ٹریڈنگ کی یا کس نے پیسے لیے۔ ابھی وہ شرمندگی ابھی انہوں نے قوم کے سامنے اٹھانی تھی، ویسے انہوں نے ابھی جواب بھی دینا ہے۔ کنٹینر پہ چلے گئے، وہاں سے ناکام ہو کے بنو اور جب لکی مرد واپس گئے تو بیوی نے لڑائیاں کر لی۔ کیا پی ٹی آئی کے اندر ایک گروپ ایسا ہے؟ نہیں، تیسرا سن لیں۔ اب آ جاتے ہیں واپس وہ دیکھا جو تیر کھا کے وہ پیچھے وہ ہے کمینگاہ پہ گروپ ہے کہ نہیں ہے؟ سن لینا، اب جب یہ واپس آئے ہیں تو ان کے ساتھ پھر آگے رہ گئے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہہ رہے تھے کہ میں ایک ٹانگ مار کے حکومت گرا دوں گا، ویسے تو وہ دونوں ٹانگیں مار کے حکومت گرا دے، تو بہتر تو یہ کہ چلو پربھانی میں پہلے شرم کے مارے ڈوب کے مر جائیں، پھر سندھ حکومت بھی ساتھ گرا دیں، جدھر وہ لاڑکانہ ایڈ زدہ ہو جائے، جدھر کراچی گن زدہ ہو جائے، جدھر کتے کے کاٹنے سے کسی کو ویکسین نہ ملے، جدھر 37 لوگ ایک ہی رات کے اندر اربن فلڈنگ سے شہید ہو جائے، تو لے دے کے ان کی ٹوٹل سیاست آج پھر ہاؤس کے اندر یہ کھڑے ہو کے خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ ایک بھاشن فرما رہے تھے۔ بائی دی وے آج ایک وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا اور کرپشن کے خلاف انٹرنیشنل ڈے ہے، اور آج میں 3-4 بیوروکریٹس کے ساتھ جو اسپیشلی انہوں نے انٹیگریٹی آئیکن انہوں نے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائڈ کیے، ان کو میں انعامات بھی دکھ رہی ہوں۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر کبھی ایسا دن بھی آئے گا پاکستان میں کہ ہم کہیں گے کہ انٹیگریٹی آئیکن کوئی پولیٹیشنز ہو سکتے ہیں، تو پولیٹیشن پہ پھر میں سوچ رہی تھی کہ کیا میرے ذہن میں نام آئے تھے وہ جو کہہ رہے تھے کہ وان فیلڈ ہمارا نہیں ہے، پاک لین ہمارے نہیں ہے، اور انہی کے اندر بیٹھ کے اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر حملہ ہو گیا ہے۔ اب سوچیں، لندن میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر یہ تھریٹ کر رہے تھے خواجہ آصف اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر، حالانکہ میں ان کی زبان بھی جانتی ہوں، یہ وہی خواجہ آصف ہے نا جو منسٹر ہو کے، فیڈرل منسٹر ہو کے، اور شیری مزاری کو انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے گالیاں دی تھی، یہ وہی ہے نا، اور یہ باقی ڈیسک بجاتے رہے تھے، یہ وہی ہے نا جو کہ اقامہ ہولڈر ہے یہاں کی، ڈیفنس منسٹر بنے ہوئے تھے۔ اب یہ کہہ رہے کہ لندن کے اندر بھی یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ ورکر تھے، وہ پاکستان کے اوورسیز پاکستانی تھے جو ریمیٹنس اپنی محنت مزدوری کر کے پاکستان بھیجتے تھے، وہ آپ سے سوال کر رہے تھے کہ یہ آپ نے پیسے کہاں سے لیے ہیں، یہ پیسے آپ کے، اور 5 سال آپ قوم کو دھوکہ دیتے رہے کہ ہمارے یہ جو لندن کے اندر گھر ہیں یہ ہمارے نہیں ہے، ہماری تو لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹیک، اور ویسے میں ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں جنہوں نے 14 لوگوں کو اور پریگننٹ خواتین کو ماڈل ٹاؤن میں سیدھی گولیاں ماری، جس کو گلو بٹ جو ہے وہ جا کے لیڈ کرتے ہوں، جو سیدھے سے لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں، ان سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہوں کہ یہ کسی کے گھر کے اوپر بھی خواجہ صاحب اور یہ سارے نون لیگ کرپشن بچاتے حملہ کر سکتی ہے۔